مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح۔ مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر اجماع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اجماع سندی، نمبر دو اجماع مذہبی۔ اجماع سندی کی فی چار قسمیں ہیں۔ کسی نئے مسئلے میں صحابہ کرام کا صراحتاً اجماع کرنا، یہ اجماع سندی ہے، سندی کی پہلی قسم ہے۔ اجماع سندی کی دوسری قسم ہے کہ کسی مسئلے میں، کسی نئے مسئلے میں، کسی نئے حکم میں بعض صحابہ کرام کا متفق ہونا اور دوسروں کا، باقی کا سکوت اختیار کرنا، یہ اجماع سندی کی دوسری قسم ہے، جو کہ حدیث متواتر کی طرح ہے۔ اس کا حکم حدیث متواتر کی طرح ہے، اور اس سے پہلے جو اجماع سندی کی قسم گزری، یعنی جس میں صحابہ کرام صراحتاً اجماع کریں، اس کا حکم نص قرآنی کی طرح ہے۔ اجماع سندی کی تیسری قسم ہے کہ تابعین عظام کسی ایسے مسئلے میں اجماع کریں جس کے بارے میں صحابی کا کوئی قول موجود نہ ہو، صحابہ کرام کا کوئی قول موجود نہ ہو، یہ اجماع سندی کی تیسری قسم ہے، اور یہ حدیث مشہور کی طرح ہے، حدیث مشہور کے منزل میں ہے۔ اجماع سندی کی چوتھی قسم ہے کہ تابعین عظام کسی ایسے مسئلے میں اجماع کریں جس میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال موجود ہوں، یعنی صحابہ کرام کے مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول پر تابعین عظام اجماع کریں، تو یہ اجماع سندی کی چوتھی قسم ہے، جو کہ خبر واحد کی طرح ہے۔ اجماع مذہبی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اجماع مرکب، نمبر دو اجماع غیر مرکب۔ اگر مجتہدین کرام حکم اور علت دونوں پر متفق ہوں تو اسے اجماع غیر مرکب کہتے۔ اگر مجتہدین کرام حکم پر تو متفق ہوں لیکن علت پر متفق نہ ہوں، علت میں اختلاف ہو، تو ایسے اجماع کو اجماع مرکب کہتے۔ اجماع مرکب کی ایک صورت عدم القائل بالفصل ہے، جس سے آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 19، عدم القائل بالفصل کا بیان۔ پہلے یہ سمجھیں کہ عدم القائل بالفصل کسے کہتے۔ عدم القائل بالفصل یعنی فصل کا قائل کوئی نہیں۔ عدم القائل بالفصل، فصل یعنی فرق کا قائل، فصل کا قائل، جدائی کا قائل کوئی نہیں، لغوی معنی اس طرح ہوا۔ اب دیکھیے عدم القائل بالفصل سے مراد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو اختلافی مسئلوں میں سے ایک ثابت ہو جائے تو دوسرا بھی لازماً ثابت ہو، کیونکہ دونوں میں فرق کرنے کا کوئی قائل نہیں، یعنی یا تو مخالف کے نزدیک یہ دونوں مسئلے ثابت ہوں گے یا دونوں ثابت نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ثابت ہو دوسرا ثابت نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، یا تو دونوں ثابت ہوں گے یا دونوں ثابت نہیں ہوں گے۔ ایسے دو اختلافی مسئلوں کو کیا کہتے؟ عدم القائل بالفصل، ٹھیک ہے، یعنی جن میں فرق کا قائل کوئی نہ ہو۔ اب عدم القائل بالفصل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔
عدم القائل بالفصل کی اقسام. عدم القائل بالفصل کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، عدم القائل بالفصل کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم، دو مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہو. دو مسئلے ہیں اور ان میں اختلاف ہے، لیکن دونوں مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہو، تو اسے کہتے عدم القائل بالفصل کی پہلی قسم. مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں. مثلا یوم نحر کے روزے کی نذر ماننا درست ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیع فاسد قبضے کے وقت ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ منشأ اختلاف جو ہے دونوں میں کیا ہے، یہ ہے کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں، یہ مشروعیت کو ثابت کرتی ہے یا نہیں، یہ منشأ اختلاف ہے. اور دونوں میں منشأ اختلاف ایک ہی ہے. یہی دونوں میں منشأ اختلاف ہے کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں، مشروعیت کو ثابت کرتی ہے یا نہیں. دونوں میں یہی منشأ اختلاف ہے. خیر، مثلا یوم نحر کے روزے کی نذر ماننا درست ہے. یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نذر ماننا یہ درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیع فاسد قبضے کے وقت، یعنی جب بیع فاسد میں قبضہ ہو جائے تو یہ ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہے. وہ اس طرح کہ یوم نحر کے روزے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح بیع فاسد سے بھی منع کیا گیا ہے. جس طرح یوم نحر کے روزے سے منع کیا گیا، اسی طرح بیع فاسد سے بھی منع کیا گیا. لیکن اگر کوئی نذر مانے تو اس کی نذر ماننا درست ہے. یوم نحر کے روزے سے منع تو کیا گیا، لیکن اگر کوئی نذر مان لے تو اس کا نذر ماننا درست ہے، صحیح ہے. اسی طرح اگر کوئی بیع فاسد کرے تو بیع ہو جائے گی، بیع فاسد جو ہے منعقد ہو جائے گی، بیع ہو جائے گی، اگرچہ دونوں میں منع کیا گیا ہے. یعنی دونوں میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہے کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں، مشروعیت کو ثابت کرتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو قسم ہے عدم القائل بالفصل کی، یہ قسم یعنی جس میں اختلاف کی بنیاد، اختلاف کا منشا ایک ہو، یہ حجت ہے. دوسری قسم، وہ دو مسئلے کہ جن میں اختلاف کی بنیاد مختلف ہو. ایسے دو مسئلے جن میں اختلاف کی بنیاد الگ الگ ہو، جدا جدا ہو، یہ حجت نہیں ہے. مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں. مثلا قے ناقض وضو ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد مختلف ہے. مثال کے طور پر قے ناقض وضو ہے، اس میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر سبیلین سے خارج ہونے والی چیز ہے. قے جو ہے یہ سبیلین کے علاوہ سے نکلتا ہے، اسی وجہ سے یہ ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. غیر سبیلین سے نکلنے والا ہونے کی وجہ سے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیع فاسد میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف کا منشا کیا ہے؟ کہ کسی چیز سے منع کرنا نہیں، یہ قبح عینہ کو ثابت کرتی ہے، یا قبح غیرہ کو ثابت کرتی ہے، یا مشروعیت کو ثابت کرتی ہے، یا مشروعیت کو ثابت نہیں کرتی. یہ منشأ اختلاف ہے بیع فاسد میں اختلاف کا. یعنی دونوں کا منشأ اختلاف الگ الگ ہے. قے کے ناقض وضو ہونا یا نہ ہونے میں جو اختلاف ہے، اس کا منشأ اختلاف کیا ہے؟ کہ یہ غیر سبیلین سے نکلنے والی ایک چیز ہے، یہ وضو کو توڑنے والی ہے یا نہیں، یہ اس کا منشأ اختلاف ہے. اور بیع فاسد میں اختلاف کیوں ہے؟ کہ کسی چیز سے منع کرنا اس کے قبح عینہ کو ثابت کرتی ہے، یا قبح غیرہ کو ثابت کرتی ہے، یا مشروعیت کو ثابت کرتی ہے، یہ اس کا منشأ اختلاف ہے. یعنی یہاں منشأ اختلاف دونوں مسئلوں میں الگ الگ ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہے. یعنی ایسے دو مسئلے جن میں اختلاف کی بنیاد مختلف ہو، یہ جو عدم القائل بالفصل کی صورت ہے، یہ حجت نہیں ہے. دیکھیے دوسری قسم، وہ دو مسئلے کہ جن میں اختلاف کی بنیاد مختلف ہو. مثلا قے ناقض وضو ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے.
ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد مختلف ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔